ڈاکٹر صاحب سوال ہے کہ اعلیٰ تعلیم یافتہ کیوں انتخابات میں حصہ نہیں لیتے؟ اعلیٰ تعلیم یافتہ طبقہ جو ہے وہ الیکشن میں کیوں آئے گا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ آیا اعلیٰ تعلیم یافتہ طبقہ خود تعلیم کی قدر کرتا ہے؟ یعنی ہمارے ایک پرنسپل ہوتے تھے، ایک دن اس نے مجھ سے پوچھا کہ آپ نظر نہیں آتے، تو میں نے کہا کہ نہیں، میں تو کالج آتا ہوں اور اپنی پڑھائی کرتا ہوں، پھر واپس جاتا ہوں۔ اس نے کہا نہیں، ایک دوسرے پروفیسر صاحب نے کہا کہ یہ کہتے ہیں کہ آپ میرے دفتر سلام کے لیے نہیں آتے۔ جی، تو جب ایک تعلیم یافتہ طبقہ سلام کے لیے دفتر میں بیٹھا ہے کہ لوگ آئیں گے اور میری غلامی کریں گے، تو یہ تعلیم یافتہ ہو گیا یا جاہل ہو گیا؟ دوسری بات، جی، اس نے مجھے ایک دن پوچھا کہ آپ کا کوئی کام بھی نہیں آتا ہمارے ساتھ کہ آپ آئیں اور ہمیں ریکویسٹ کریں کہ یہ میرا کام ہے، یہ کر لیں؟ تو میں نے کہا نہیں جی، میں پہلے آپ کو کہتا تھا کہ یہ اسٹوڈنٹ ہے، اس کا داخلہ ہونا چاہیے، اس کا حق ہے، لیکن وہ بات نہیں مانی جاتی تھی۔ اب میں ایک چوک میں جو کڑا سپاہی ہے اس کو میں 10 روپے دے دیتا ہوں تو وہ آ جاتا ہے، آپ اس کو سلوٹ بھی مارتے ہیں اور اس کا داخلہ بھی کر دیتے ہیں۔ جی، تو پہلے تعلیم یافتہ طبقے کو صحیح معنوں میں تعلیم یافتہ ہونا چاہیے کہ وہ تعلیم کی خود قدر کریں۔ پھر آتے ہیں معاشرے کی طرف۔ میرے معاشرے میں سوالات جو پوچھے جاتے ہیں وہ یہ ہیں کہ میرے پاس اگر بلا لائسنس پستول پکڑا جائے تو آپ تانے سے مجھے واپس لا سکیں گے؟ ایک تعلیم یافتہ بندہ کہے گا نو، اور جو تانے کا بلد آدمی ہوگا، اس کا آنا جانا ہوگا، وہ یس کہے گا۔ دوسرا کہے گا کہ میرے پاس یہ نشی اشیاء جو ہیں وہ پکڑے جائیں، آپ مجھے لے آئیں گے واپس تانے سے؟ ایک تعلیم یافتہ طبقہ جو ہے وہ کہے گا نو، اور جو ان نشی چیزوں کے ساتھ بلد ہوگا اور عادی ہوگا وہ کہے گا کہ یس۔ میں نے ایک منسٹر کو سنا، ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ ہمارے فلاں بندے کو 2 کلو چرس یا 1 کلو چرس کے ساتھ پکڑا گیا ہے۔ جی، تو اس نے کہا میں کیا کروں؟ وہ اتنا ایجوکیٹڈ نہیں تھا، وہ منسٹر صاحب جو تھے۔ اس نے کہا کہ آپ ایس پی کو فون کریں کہ اسے چھوڑے۔ تو منسٹر صاحب نے فون میں لایا اور ایس پی صاحب کو کہتے ہیں کہ میں اس آدمی کے آباء و اجداد کو جانتا ہوں، ان کے آباء و اجداد نے بھی کبھی غلط کام نہیں کیا ہے، اور سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس کے پاس چرس ہو، یہ کسی نے دھوکہ کیا ہوگا، اس کو پنسایا ہوگا۔ آدمی کو اس نے چھڑایا، جب فون رکھ دیا تو اس طرف دیکھتے ہیں ہماری طرف کہ دیکھو یہ ہمارے لیے چرس لاتا ہے، تو پھر ہمارے لیے کون لائے گا اگر یہ لوگ یہ پکڑیں گے؟ تو یہ اس قسم کا جو ہے معاشرہ ہے ہمارا۔ تو اگر اس قسم کا معاشرہ ہو تو وہ تعلیم یافتہ طبقہ جو ہے وہ کبھی بھی آگے نہیں آئے گا۔ جی، معاشرے کو اگر اسپتال کی ضرورت ہو، معاشرے کو اگر تعلیم کی ضرورت ہو، معاشرے کو اگر صحیح معاشرے کی ضرورت ہو، تو وہ تعلیم یافتہ اور ہانس لوگوں کو آگے لائے گی۔ اگر معاشرے کو اس قسم کے لوگوں کی ضرورت ہو کہ وہ چرس والے، بندوق والے، ان لوگوں کو تانے سے لے آئے، مفروروں کو پکڑوانے سے بچائے، تو میرے خیال میں اس معاشرے کو پھر وہی لوگ چاہیے جو قانون کو توڑ سکتے ہیں، قانون ساز ان کو نہیں چاہیے۔ تو یہ پریارٹی معاشرے کی ہوتی ہے۔ اسی طرح پھر ہم آگے جائیں گے کہ اگر معاشرہ بدلے، معاشرے کے رویے بدلیں، تو تب ہم امپرومنٹ لا سکتے ہیں اپنے معاشرے میں، جی، اور صحیح لوگوں کو ہم منتخب کر سکتے ہیں۔